یہ علی حسین کا جو سوال نامہ آیا نا، سارے سوالوں پر آپ بات نہیں کریں گے، اس کا ایسا کچھ بیان کر دو. ایک ایسا کہ اگر مر گیا نا اس دوران میں تو قرض رہ جائے گا. یہ ایک اسلام آباد میں ایک بزرگ عالم ہے توصیف الرحمان صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، مگر انہوں نے میرے یاد ہمراہ کی جو تقریر تھی نا اس پر تبصرہ فرمایا تھی. ان کی موت نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے جو باتیں کہیں وہ ایسی ہیں کہ جن میں ایک بات کا تو دل کو بیان کرنا. اب مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا، اللہ سے ہدایت دے. باقی اللہ مجھے بھی ہدایت دے، سب ہدایت کے محتاج، مگر جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات لکھی ہے تھرڈ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک دن، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. اس وقت نہ میرے ہاتھ میں کرم تھا، جبریل علیہ السلام آئے، حضور نے نہ ان کے کہنے پر وہ کرم مجھ سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا. تو میں نے اپنے دل میں کوئی ملال نہیں محسوس کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو کچھ حضور نے کیا وہ اللہ کے کہنے پر کیا. اور یہ بہتر ہے، اور آپ نے فرمایا بھی کہ میرے اور معاویہ کے جھگڑوں میں دخل نہ دینا. اس پر میں کہوں گا کہ مجھے جو نصیحت توصیف الرحمان کہہ رہے ہیں، میری باتوں میں سے ایک بات بھی اگر وہ ثابت کر لوں، باقی پر پھر تبصرے کریں دعا اور سوال، تو میں بالکل سر چکاؤں گا. مگر الحمدللہ مجھے اطمینان ہے، میں ساری دنیا کے علماء کو کہتا ہوں کہ چیلنج کروں میری روایت اگر اس میں کوئی کمزوری ہے راوی، مگر ایسی بے بنیاد بات طبقات الحنابلہ میں دیکھا ہوا مروی ہے، بتائیں اگر سند نہ دیکھی جائے تو گپے ہی گپے. میں توصیف الرحمان صاحب کی طرح ہو جاؤں تو میں اپنے اہل سنت کی کتابوں سے نکال کر دکھاؤں گا کہ حضور نے فرمایا جب معاویہ کو میرے ممبر پر خطبہ دیکھو تو اس کو قتل کر دو، یہ فرعون ہے اس امت کا، مگر میں توبہ کر دوں. میں حضور کا نام غلط کیوں استعمال کروں؟ مجھے پتا کہ وہی بے ایمان لوگوں گڑھی، ان کے چیلوں نے بھی جو گڑھی ہیں کرم والی، یہ بھی بالکل کوئی شان معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضور نے نہیں بیان فرمائی. وہ ٹھیک ہے حضور کے ساتھ سے، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نام دے. میں کبھی بد دعا میں یزید کے حق نہیں کبھی برا کہتا، مگر گپے نہیں مارنی تھی. تو یہ بات جو نا اس لیے میں نے کہہ لی رہ گئی، کام خراب ہو. کوئی یہ روایت نہیں، کوئی کرم حضرت علی سے لے کر حضرت معاویہ کو نہیں کیا، نہ حضرت علی نے ان کی فضیلت بیان کی. حدیث کے جتنے عالم ہیں، مولا علی قاری ہیں، امام ابن قیم ہے، ابن جوزی ہے، جتنوں نے کتابیں لکھی ہے جھوٹی روایتیں رکھی ہیں موضوعات، وہاں صاف لکھا ہوا ہے لم یصح فی فضل معاویہ حدیث القتل. کھنگالنے کے بعد سارے علماء نے کہا حضرت معاویہ کی شان میں ایک حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے. بالکل لکھا امام ابن حجر نے اور تحفۃ الراوی امام مبارک پوری میں کہ دشمن جو تھے حضرت علی کے، انہوں نے گھڑ کر نہ حدیثیں رسالے بنائے کہ حضرت معاویہ کو علی کے برابر کرنے کی، یار علی کو بہت بہتر، علی کے ساتھ پاسنگ کرنے کی جھوٹ بولا. اور وہ امام احمد بن حنبل سارے کہتے ہیں امام زاہد کہ سب جھوٹی ہیں، کوئی شان نہیں، بس مسلمان شخص دور اللہ اللہ کر دو. تو یہ کرم کس سے نہ حضرت علی نے ان کی فضیلت بیان کی. یا ہمارے شہر کے ایک عالم دین نے کتاب لکھی، اس میں اس نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو میری طرف سے مارے گئے، جو حضرت معاویہ کی طرف سے مارے گئے سب جانتی مصنف ابن ابی شیبہ. اب میرا ایک شاگرد چلا گیا، میں نے اس کو نکال کر دکھائی، اس نے جا کے کہا مولانا یہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میرے طرف سے جو مرے اور حضرت معاویہ سب جانتی. ہاں ابھی دکھاتے ہیں. جب نکالی تو میں نے جو دکھایا تھا آگے، اس نے لڑکے نے کہا مولانا آگے کیا لکھا؟ مولانا کے بعد ہونٹ ہلنے لگے. جھوٹے تھے، آگے لکھا تھا کہ جو 60 مارے گئے ہیں وہ جنتی ہے، مگر آخر میں فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان رہ جائے گا کہ اب اس میں سے کس نے دوزخ میں جانا، کس نے جنت میں جانا. ہم جو لیڈر ہیں نا ہم پکڑے جائیں. یہ فکرہ کھا لیا. جب یہ پڑھایا پھر کہنے لگے میں معاویہ کو دوزخ بھیج دوں. اس نے کہا نہیں حضرت یہ بات نہیں، اللہ نے بھی جنت بھیج دے. آپ نے دھوکہ کیوں کیا؟ جو روایت لکھی پوری لکھ دے. آدھی کے جو پیچھے ہیں لوگ ان میں چلے ٹھیک ہے پیچھے لگے ہوئے، کہا جو پیچھے ہیں مرے ہیں جنتی ہیں، مگر معاملہ آخر معاویہ پر آ کر جائے گا کہ اب ان میں سے کس نے بھگتنا. تو مطلب یہ کہ جھوٹی روایتیں لکھنے کا کیا فائدہ، سچی بات لکھو. اب یہ ہے نا کہ طبقات الحنابلہ میں ہے، یہ نکال کر اور لکھ بھی پہلے دیا کہ مروی ہے، حالانکہ سب جانتے جب ہمیں کہا نا مروی ہے رویا یقال کیلا، بے بنیاد بات ایسا کہا جاتا ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، بے سروپا بات. اور اتنی بڑی بات مولوی صاحب کے مقابلہ میں تم نے کہی ہے تصویر مان صاحب،
اب ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ روایت نکال کر پھر قاتل میں لکھی کا کوئی فائدہ نہیں. ادھر ہمارے یہاں ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، اتنی چوٹی کی کتاب ہے، ان کی ساری لکھی ہوئی نہیں ہم مانتے. حالانکہ سمجھیں اگر سند نہ دیکھی جائے کہ بیان کرنے والے کون ہے معتبر، تو جس کا جیتا ہے جو جیتا ہے مختار. میں نے کہا یہ حدیث ہے لکھی ہوئی کہ معاویہ کو ممبر پر قتل کر، مگر اس کی بیان کرنے جھوٹے. میں نہیں جھوٹی بات کروں گا، میں ان علماء سے بھی کہتا ہوں کہ سچی باتوں کی طرف آ جاؤ. پھر اگر قصور نکلتا قصور مانو. قصور ماننے سے قیامت آ جاتی. آدم علیہ السلام سے غلطی انہوں نے مانا نہیں، نبی تھے، ربنا ہم سے غلطی اللہ معاف. بس سیدھی طرح مان لو کہ بشرطے یہ کام ہم سے غلط کے پاس. اس کے بعد کیا ہم نے گالیاں دینی ہیں، یہ دوسروں بھیجنا توبہ ہمارے بزرگ ہیں. تو ایک بات جو تھرڈ لکھی تھی نا اس کی وجہ میں نے ضرور سمجھی کہ یہ اگر موت ہوگی پتہ نہیں موت کا تو یہ قرض رہ جائے گی. اب یہ سن رہے سارے، علی حسین بھی کہے اور اس کا ساتھی بھی جس کا ذکر کیا وہ بھی جائے، اور توصیف الرحمان صاحب بھی کوشش کریں اور نکال کر دکھا دیں کہ حضرت طریقے کی صحیح روایت ہو. بسم اللہ. ورنہ یہ ہے نا مناظرے کرنے کا شوق چھوڑیں. جو میں کہہ رہا ہوں ایک فقیر درویش، خدا کے لیے اس کو سوچو. میری عمر گزری ہے، تم کہتے شیعوں کی گود میں، نہ مجھے شیعوں سے محبت ہے، نہ سنیوں سے، نہ کسی سے. میں جو کچھ دین حق کہتا اس کو رہوں. جزاکم اللہ اللہ دیکھوں گا اس کی بات کو. جزاکم اللہ احسن الجزاء. کیا کہ ختم کریں کہ مولانا توصیف الرحمان صاحب نے اللہ علیہ السلام رکھے میرے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں ہدایت دے. باقی ہر لمحہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں، اہدنا الصراط المستقیم بھی نہیں اٹھا سکتے، مگر یہی دعا میری ان کے لیے بھی کہ وہ بھی جدل اور مناظرہ، پہلے بھی ان کا سر جھگڑے، بریڈیوں سے جھگڑوں سے نجات پائیں. یہ جھگڑے کوئی بات، یہ ایک بیماری ہے. اس کی بجائے تحقیق کی طرف آئے کہ جو دوسرے کہتے ہیں بیچارے ان کو بھی غور سے سنا. اب میں اس جمعہ کے خطبہ میں ایک حوالہ دوں گا جو دہرا دوں کہ بڑا دیوبندی عالم ان دنوں مشہور جو ساری دنیا کو للکارتا، الیاس گھمن، اس نے ایک کتاب لکھی ہے بریلویت، 500-600 صفحے. میں چھوڑتا نہیں کوئی، سب پڑھتا ہوں کہ یہ کیا بمباری کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اس کا حل سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں بریلوی نے کیا سوچنا کہ یار اپنے ایک مسلمان گروہ پر اس نے وہاں ٹھٹھا اڑاتے ہوئے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا کہ میں اس نوبت کو پہنچ گیا میں اپنی بیماریاں بڑھاپے کی وجہ سے جہاں عالم کے لیے بھی سنتیں جو ہے نا مقدہ وہ معاف ہو جاتی ہیں خدا کے نفر. میں نے نفر چھوڑ دیا مگر سنتے پھر بھی ادا کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس سٹیج پر ہوں کہ جہاں سنتیں بھی معاف ہو جاتی. وہاں لکھتا ہے گھومن کہ یہ مسئلہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، یہ کہتے ہو. اس نے یہ گپ مار دی کہ سنتے معاف ہو جاتی. اللہ کے بندے اور تو گزارا تم رد المختار فتاوی شامیہ ہی دیکھ لیتے سنن اور نوابط کا بیان تو تمہیں صاف پتہ چلتا تھا کہ وہاں لکھا ہے کہ جو عالم دین ہے لوگوں کو مسائل بتاتا ہے اس کے لیے سنتیں جو ہے نا معاف ہو جاتی ہیں. اور بڑے بڑے علماء جو ان کو نہ سنتے چھوڑو، یہ خلق خدا جو بیٹھے ان کو دین بتاؤ، فرض ہی کافی ہے. اور کئی علماء نے یہ کہا کہ سنتے فجر کی 2 پڑھ لے عالم، اس کی ذرا باقی اس کے لیے معاف. کتاب میں فتویٰ، اتنی بڑی کتاب لڑکار کر لکھ رہے، پتہ تمہیں ہے ہی نہیں تمہاری کتاب میں مسئلہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں خدا کے لیے بم نہ برتا ہوں، نہ بریلویوں پر، نہ شیعوں پر، نہ دیوبندیوں پر. جو بریلویوں میں جو رسالہ لکھا خدا خط، اس کا بھی خطبہ میں ذکر کرنا. ایک جاہل کہتا ہے کہ سب کا نماز جنازہ درست ہے نماز پر، وہ جاہل میں ہی نام لیے گئے. ایک جاہل یہ کہتا، حالانکہ یہ ہے یہ ہے یہ سب ان روایتوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ مفتی صاحب نے کوئی جان ہے، خدا کے لیے امت کو لڑانے سے بعد آؤ. یہ جو روایتیں تمہیں لکھ رہے ہو جھوٹی ہیں، جن میں سے ایک نمونے کے طور پر ریکارڈ وہاں ہی کرانی کہ ایک جنازہ آیا اور کوئی مثال ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ آیا، آپ نے پڑھنے سے انکار کر لیا. لوگوں نے پوچھا حضور آپ تو سب کا جنازہ پڑھ لی، اس کے فرمایا یہ حضرت عثمان رضی سے بغض رکھتا تھا اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں. اس سے بنیاد بنا لیتے ہیں کہ جو شیعہ وہ بغض رکھتے ہیں اس لیے ان کا جنازہ کوئی نہ پڑھے، جو پڑھے گا نکاح ٹوٹ. بھائی یہ جہاں لکھی ہے ترمذی میں، وہاں آگے تو لکھا ہوا کہ اس کا فلاں راوی جو ہے سارے علماء حدیث کے نزدیک کو ضعیف. ظلم کرتے اتنی چوری کہ جس کتاب سے نقل کر رہے اس کے آگے لکھا ہو کہ کس ساری کی. تو یہ باتیں جمعہ کے خطبہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ پتہ چلے جو بندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو،
سارے مولوی جھوٹ پر ہو گئے, جھوٹ سے کام چلاتے ہیں. جن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں وہاں بات کچھ اور ہے, دکان چمکانے کے لیے اللہ سے ناراض ہو گیا. ورنہ اگر یہ اللہ سے ڈر جائے نا اور گروہ بندی تو اگلے دن ہی صلح ہوگی, اکٹھے نماز پڑھیں گے, محبت کریں گے. کیا ہے باتیں, مسلمانوں میں اگر اختلاف ہوگا قیامت ہے. دنیا کی سب امتوں میں اختلاف ہے, عیسائیوں میں, یہودیوں میں گروہ ہیں, اور آپ میں ویسے کرتے ہیں. یہ علم کو بڑھنے کے لیے آگے بڑھے تحقیق, ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کی بات ہے کہ مار دو اور گزر دو. تو دو مثالیں دی دی کہ گمن نے جو کہا کہ سنتے حرم نہیں چھوڑ سکتا, یہ اندردار جھوٹ ہوتا. اب گمن صاحب یہاں آئیں گے نا دیوبندی, تو میں ساتھیوں سے مجھے یار اس کے پاس رہ جاؤ, کتاب دکھاؤں کہ اس سے بڑی تمہاری ہنسیوں کی کوئی کتاب ہے. صاف تو لکھا ہوا کہ حرم فرض ہی پڑھ لے اور سنتے چھوڑ سکتے. دین سکھانا زیادہ ضروری. اور یہ جو حضرت عثمان رضی سے بغض رکھنے والے کی جنازے کی بات ہے, یہ روایت صحیح نہیں. اور یہ آپ بیان نہیں کروں گا, میں اشارہ کر دوں کہ اس خطبے میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول کو قرآن میں حکم آیا تھا کہ کوئی منافق مرے تو اس کا جنازہ نہ پڑے. اور کئی منافقوں کو حضور جانتے بھی تھے, مگر ایک بھی واقعہ نہیں کو دکھا سکتا کہ بعد میں کسی کا جنازہ پڑھنے سے حضور نے انکار کیا. پھر حضرت عثمان والی چھوٹی گا نہیں, باقی کسی کا نہیں پڑا. وہ منافق کہاں چلے گئے, ایت واپس چلی گئی. یہ سوال سارے علماء مجھے بتائے کہ پھر جو حکم تھا کہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھ, مرے وہ, کیوں نہیں آپ نے جنازہ چھوڑا, کیا وجہ ہوئی؟ اور یہ بھی قرآن میں تھا کہ اے نبی کافروں سے جہاد کر اور منافقوں سے, یہ بھی قرآن کیا. آپ نے جہاد کیا, مدینے میں منافقوں کے ساتھ جنگ لڑی, پھر ان ایسوں کا کیا گناہ؟ حال میں بتاؤں انشاءاللہ ہوا انشاءاللہ. دو عمل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ ڈھونڈنا پڑے. یا نبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ. صاحب تو حکم تھا کافروں سے بھی جہاد کر, منافق کوئی جہاد نہیں. منافق رامتے مدینہ میں ولا صلی علی احد منہم مات, ان میں سے کوئی مرے تو ہر روز اس پر نواز نہ پڑے. تو پھر مرے ہی آپ کی زندگی کیوں جنازے پڑھتے رہے؟ ایک بھی قصہ نہیں کو دکھا سکتا کہ آیا ہو جنازہ تو آپ نے کہہ دیا قرآن نے مجھے روک دیا, میں منافق کا جنازہ نہیں. بڑا مشکل سوال ہے اور حل اس کا انشاءاللہ جمعہ میں جزاکم اللہ. یہ توصیف الرحمان صاحب جو ہیں سعودی عرب والے, اللہ انہیں بھی خوش رکھے, مہربانی فرمائے. وہ انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی مولانا مودودی کے خلاف, اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی جو ہے نا وہ احادیث پر عقلی اعتراضات کرتے ہیں. انہوں نے کچھ مثالیں پیش کی جن میں مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے, اس میں جو سند میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن لگتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس کا آپ کیونکہ مودودی صاحب کے بڑے فین ہیں, مودودی صاحب کا میں مدعا ہوں, توصیف الرحمان صاحب کے سب دین کے خادموں کا میں خادم. مگر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پہلے بھی بڑے بڑے علماء جو ہے نا لکھ کے آئے کہ اگر کوئی حدیث جو ہے نا قرآن سے ٹکراتی ہو یا عقل عامہ کے خلاف ہو یا وہ ایسے مشاہدے کے خلاف ہو تو باطل ہی باطل ہے. اس کی سند کو کیا دیکھیں. ایک سند ہے نا اس روایت کی, اس پر ابن قیم لکھتے ہیں کہ اگر آسمان کے سورج جیسی بھی ہوتی کہ جیسے نے عشق کیا مگر پاک دامن رہا اور مرا اسی عالم میں تو شہید ہے. اب کچھ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں صحیح, مگر وہ ابن قیم کہتے ہیں یار یہ آسمان کے سورج جیسا بھی ہوتی سند تو ماننے کی بات ہے کہ حضور عشق کی باتیں کہتے ہیں, آپ کی زبان سے تو عشق کبھی نکلا ہی نہیں, انہوں نے ڈال کی. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ایک بات جو بالکل شان نبوت کے خلاف نظر آئے اس کو رد کر دیا جائے عقل کی وجہ سے. عقل صحیح جو ہے یہ نہیں کہ ہر آدمی کا مجھے سمجھ نہیں آتی میں رد کر دوں, پوری طرح دنیا کا عقل مند کہ یار یہ سیٹ نہیں ہوتی بات, تو پھر ماننا ہی پڑے گا کہ نبی علیہ السلام ایسی بات نہیں کہہ سکتے. اچھا ایک حدیث یہ بھی ہے, سند تو یہ ہے نا کہ راوی ٹھیک ہے مگر راویوں کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی. اب ایک پورا رسالہ جو پڑھنا چاہیے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لگا دیا علامہ زرکشی کا, بہت پیارا. وہ چیپٹر وائز ہے کہ اماں عائشہ نے جو صحابہ کی غلطیاں درست کی نا, کہا کہ اللہ اس پر رحم کرے, حضور نے بات اس رنگ میں کی تھی. اب وہ سندیں صحیح ہیں, صحابی بھی سچا, مگر بات جو ہے نا ہو گئی اور طرح پہنچانے میں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میت جو ہے نا اس کو عذاب ہوتا گھر والوں کے رونے سے, تو انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اس لیے گھر والے روتے ہیں تو وہ بھگتے پھریں گے, میت کو عذاب کیوں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا پھر وہ جھوٹے, انہوں نے کہا توبہ توبہ, وہ اللہ ان دونوں پر رحم کرے, سچے ہیں. بات یہ تھی کہ یہودیہ عورت مر گئی تھی, اس کو اپنے امنوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا, یہ ادھر رو رہے تھے, تو حضور نے کہا یہ ادھر رو رہے ہیں اپنی مصیبت کو پھنسے ہوئے ہیں, وہ ادھر عذاب اس کو ہو رہا. یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے رونے سے عذاب ہو رہا ہے,
یہ جو علت بنا لیا یہ ان کا فہم ہے، یہ غلطی۔ ایسی بہت حدیثیں ہیں، وہ پورا رسالہ پڑھنے والا جو استدراک کی معاشہ نے، تو سند صحیح ہونے سے یہ ضمانت نہیں ملتی کہ آدمی کو غلط فہمی نہیں ہوگی، یہ بات ادھر ادھر نہیں ہوگی، اچھا سچے سے سچے آدمی کو بھی مغالطہ لگ جاتا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، انہوں نے کہا مولانا صاحب میں ایک دن یوٹیوب دیکھ رہا تھا، وہاں پر ایک مولانا صاحب جن کا نام ہے توصیف الرحمان، ان کو سننا شروع کیا تو انہوں نے مولانا مودودی کے خلاف بہت غلط اور سخت زبان استعمال کی ہے۔ آپ مولانا مودودی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے بھائی توصیف الرحمان کو اسی طرح ان کے دوسرے بھائی بھی ہیں، ان کو بس نا آپ ہی اللہ تعالیٰ ان کے دل بدلے، ان کا کام سوائے اس کے دوسروں کو برا کہنے کے کوئی نہیں۔ ایسا کام غلط شروع کیا، کیا فائدہ، شیعہ یہ ہے، مودودی یہ فلانا، ہر وقت، اور یزید کے ہم اس کی صفائی دیتے ہیں کہ وہ بڑا ولی تھا، نیک تھا۔ اب مودودی ایسا آدمی جس نے ایسا کام کیا، یقین جانے بعض چیزوں سے اختلاف الگ بات ہے، ہم صحابہ کرام سے اختلاف کرتے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ نہیں ٹھیک، مگر اس زمانے میں جو دین کی خدمت اللہ نے اس بندے سے لی ہے، کسی سے نہیں۔ آج آپ ہی کوئی بچہ پوچھ رہا تھا کہ بچوں کو کیا پڑھائے، میں نے کہا رسالہ دین یادی پڑھا دو، اگر بنیادی باتیں دین کی سمجھنی ہے کہ دین کیا، اللہ کیا، رسول کیا، قیامت کیا، تو دین کے بارے میں رسالہ دین یاد، چھوٹی کتاب مگر ہزاروں کتابوں پر باری، تو نیک کام تو کرے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، کچھ آ کے ٹانگ کھینچے اس کو برا کہیں، مگر یہ ہمارا سامنے آئی ہے کہ جب سے اسلام شروع ہوا نا، نیک بندے کی قدر نہیں کی ان مسلمانوں نے، مرنے کے بعد قبر اس کی پوچھتے ہیں، زندگی میں اس کو یہی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ فلاں فلاں۔ مولانا مودودی بہت اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ مجھے اس وقت وہ مصرے یاد آ رہے ہیں جو عبداللہ شاکر مرحوم نے لکھے تھے، مارشاء اللہ کے قیدی نظم لکھی، 16 صفحے کی تھی پنجابی زبان میں، مولانا کو سزائے موت دے دی تھی ان ظالموں نے اس وقت، تو اس نے یہ بات کہی، واہ سید سردار تیرے سر تیرا ہے سرداری دا، ورکا دیتا ہی تھال جوانا تو تاریخ نیاری دا، درکا ترکا ذرا نہ کیتا اپنی جان پیاری دا، تو پیغام زمانے تائیں دیتا بات بھاری۔ اب جو ہاتھ ہی نہیں لگاتے کتابوں کو، ان کا کیا کریں؟ جب پوچھیں کو پڑھا ہے، نہیں، سنی سنائی باتیں، وہ ایسا ایسا، تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت دی، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ میں جو پڑھے لکھے یورپین ممالک میں مسلمان ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ جو علی گڑھ یونیورسٹی نے کہا تھا نا کہ ہمارے لیے ایک کتاب لکھ دو جامع اسلامیات میں داخلے نصاب کریں، تو پھر اس کے 3 حصے ہی مولانا لکھ سکے، وہ ایک ہی ہیں کتاب میں، 2 پھر بعد میں نہیں لکھے گئے، مگر وہ ہر بندے کو یہاں بھی پڑھنی چاہیے۔ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، تہذیب ہوتی کیا ہے، اس میں پھر جو ہے نا کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا، بنیادی عقیدے کیا، یہ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، یہ ہر پڑھے لکھے بندے کو پڑھنی چاہیے، پتہ تو چلے کہ اسلام ہے کیا۔